اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وضاحت و تفسیر کے طلبگار فرامین میں سے دوسرا فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا للخصومت قمحن، کہ لڑائی جھگڑے کا نتیجہ قمحہ ہوا کرتا ہے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ قمحہ سے تباہیاں مراد ہیں، کیونکہ اقحام کے معنی دھکیلنے کے ہیں، اور لڑائی جھگڑا عموماً لڑنے جھگڑنے والوں کو مہلکوں اور تباہیوں میں دھکیل دیتا ہے، اور اسی سے قمحۃ العراب کی لفظ ماخوذ ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بادیہ نشین عرب خشک سالیوں میں اس طرح مبتلا ہو جائیں کہ ان کے چوپائے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ جائیں، اور یہی اس بلا کا انہیں دھکیل دینا ہے۔ اور اس کی ایک اور بھی توجیہ کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سختی اور شدت چونکہ انہیں شاداب حصوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، یعنی صحرائی زندگی کی سختی و قحط سالی انہیں شہروں میں چلے جانے پر مجبور کر لیتی ہے، اس لیے اس سے قمحہ کہا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں لڑائی جھگڑی عام ہو جائیں وہاں پر بد امنی ہوتی ہے، اور کسی کو بھی سکون جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، اور جب کسی معاشرے میں لوگوں کو سکون نصیب نہ ہو، نہ دن کو سکون ہو نہ رات کو سکون ہو، تو پھر معاشرتی معاملات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاشی معاملات بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان لڑائی جھگڑوں کی آڑ میں بہت سارے مفاسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مفسد فی الارض بن کر دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بھی لڑنے جھگڑنے سے منع کیا، اور اللہ کے جو نمائندگان ہیں، معصوم نمائندگان، وہ بھی ہمیں اسی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا انجام جو ہے وہ تباہی و بربادی ہوا کرتا ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ صلح و صفائی سے اپنے معاملات کو طے کرے، نہ کہ لڑائی جھگڑے سے۔